السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن صلاة الله غالية ألا إن صلاة الله الجنة فإن الجنة محفوفة بالمكاره وإن النار محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وأتمنى على الله الأماني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين۔ بزرگان محترم، عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے
یہ دنیا کا جتنا نظام بنایا ہے، زمین کا، آسمان کا، ستاروں کا، سیاروں کا، سورج کا، چاند کا، جو نظام ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ سارا نظام اللہ کے تابع فرمان ہے۔ سب اللہ کے حکموں کے تابع ہیں۔ کوئی نظام اللہ کے حکم سے باہر نہیں۔ ہر ایک نے تابعداری کا وعدہ کیا ہے اور ہر ایک اپنی تابعداری پوری کر رہا ہے۔ اگر اللہ کی تابعداری سے اس نظام کا کوئی ذرہ ہٹ جائے یا کوئی مخلوق اللہ کی تابعداری چھوڑ دے، جیسے ہم اور آپ چھوڑ دیتے ہیں، ہماری تابعداری موڈ والی ہے، جی میں آیا تو مسجد چلے آتے ہیں، جی میں آتا ہے تو مسجد چھوڑ دیتے ہیں، جی میں آیا تو جماعت میں چلے گئے اور جی نے ساتھ چھوڑ دیا تو جماعت بھی چھوڑ دی۔ بعض جوان وقت لگا کے آتے ہیں اور شکل صورت ایسی بنا لیتے ہیں کہ جبریل بھی شرما جائے۔ ہاں، اور اتنی پابندی کہ ماں پریشان، باپ پریشان کہ دھندا نہیں کرتا، کاروبار پر نہیں جاتا، ملازمت پر نہیں جاتا، جب دیکھو بھئی 24 گھنٹہ لگا ہوا ہے، جذباتی۔ اور پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، موڈ پھر جاتا ہے۔ جی کسی کا موڈ پھرتا ہے ساتھیوں سے، کسی کا موڈ پھر جاتا ہے مرکز سے، جی کسی کا موڈ پھر جاتا ہے خود ہی اندر پتہ نہیں کس چیز سے۔ تو پہلے امامہ اتر جاتا ہے، ہاں، پھر اس کے بعد مسجد وار جماعت میں کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے، موجود ہے نہیں آ رہا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جماعت میں کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے، جی اب نمازوں میں کمزوری آنے لگتی ہے، اور اب ایسا لگتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد کہ یہ تو دین سے بیزار ہو چکے ہیں، یہ جذباتی دین ہے۔ آیا ہوا آئی، بہار آئی، ہوا آئی خزاں آ گئی، جی ہوا چلی تو بہار، اور ہوا گئی تو خزاں آ گئی، یہ موڈ والا دین۔ اگر زمین اور آسمان اسی طریقے کے نظام پر چلتے کہ موڈ والے، کبھی کر لیے کبھی چھوڑ دیا، سورج کہتا کہ اللہ کروڑوں برس سے تیری بندوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں، 2-4 مہینے تو فرصت دے دے، یاد ذرا 2-4 مہینے میں ذرا گھوم کے آتا ہوں اور ذرا دیکھوں تیری کائنات کیا ہے۔ جی جیسے مسجد چھوڑ کر کے بعض لوگ گھومنے جاتے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں؟ جہاں گھومتے ہیں آپ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو بتلانا نہیں ہے، جی موڈ۔ تو اگر ایسی سورج کر لیتا کہ معلوم ہوا کہ بھائی کیوں اندھیرا ہے، تاریکی ہے، بجلی والے سپلائی کر کر کے پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ بولے سورج ذرا پکنک کو گیا ہے، پکنک میں۔ اب کیا ہوگا؟ اندھیرا دور نہیں ہو رہا، سورج پکنک پر ہے، جی صبح نہیں ہو رہی، سورج پکنک پر ہے، زمین برف ہو گئی، سورج پکنک پر ہے،
سورج اگر کچھ دن کے لیے پکنک پر چلا جائے نا تو ہم کلفی بن جائیں گے، کلفی. جانتے ہو مٹکا کلفی تمہارے یہاں چلتی ہے جی، کلفی. کیا سورج گیا پکنک پر تو بندے بن گئے کلفی. برف کا گولا، برف کا تودا. جی جے پور کے اجتماع گاہ میں بیٹھے تھے، وہیں برف بن گئے. کیا ہوا؟ سورج پکنک پر گیا. جی سورج کہیں کہ اللہ ایک ہی دائرے پر دوڑتے دوڑتے تھک گئے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے دینا، لیفٹ رائٹ. جی آگے پیچھے ہوگا تو یا تو جل کر کے راکھ ہو جائیں گے یا تو جم کر کے برف ہو جائیں گے. جی والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. چل رہا ہے اپنے مدار پر، ناچ رہا ہے، طے ہے، ایک سیکنڈ کے برابر آگے پیچھے نہیں. اور یہ اندازہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ وہ غالب، وہ اللہ جو سب پر بھاری، جو سب پر غالب، جس کی سب پر چلتی ہے اس پر کسی کی نہیں چلتی. ایک سورج کا نظام اگر اپنی جگہ سے تابعداری سے ہٹ جائے تو نہ زمین پر اناج ہوگا، نہ فروٹ ہوگا، نہ ڈرائی فروٹ ہوگا، نہ سمندر سے پانی برسے گا، نہ کھیتیاں پکیں گی. یہ ساری نعمتوں کا نظام جو اللہ نے چلا رکھا سب بند ہو جائے گا. انسان جی نہیں سکتا. ایک پانی کا نظام، ایک ہوا کا نظام، ہوا تھوڑی ریزرو ہو جائے، میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، آپ کی اس زمین کی سطح سے 6 فٹ اوپر ہو جائے، بس 6 فٹ اوپر، پھر دیکھو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے. چند منٹ اس زمین پر جی نہیں سکتا انسان، خالی 6 فٹ اوپر ہو جائے. تو جتنا نظام ہے سب اللہ کے تابع فرمان. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. بس آگے پڑھوں گے تو سجدہ واجب ہو جائے. کیا نہیں دیکھ رہے ہو؟ زمین، آسمان اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، درخت، پہاڑ، جانور، یسجد لہو، سب اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہے. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. ہر ایک کی اپنی نماز ہے، ہر ایک کی اپنی تسبیح ہے، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح میں چل رہا ہے. اور اللہ جان رہے ہیں کہ کون نماز پوری کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کون تسبیح پوری کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے. زمین، آسمان، عرش، فرش، سب، کل ہر ایک، کوئی نہیں بچا.
ذرے سے لے کر آفتاب تک، ریزے سے لے کر پہاڑ تک، تحت ثرا سے لے کر عرش معلیٰ تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، اللہ کی کوئی مخلوق نہیں بچی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ایک چیز نہیں بچی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، ایک چیز نہیں بچی جی، چاہے وہ زمین پر چلنے والی، پہاڑ کی تہوں میں سفر کرنے والی باریک چونٹی ہو، اور چاہے آپ کے جسم میں دوڑنے والا ڈی این اے ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، سب، یہ جراثیم کہتے ہیں، جراثیم، کائنات کی کوئی چیز اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں۔ تمہیں کیا معلوم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے باری تعالی، ساتوں زمین ساتوں آسمان کی مخلوقات اگر آپ کی اطاعت نہ کرتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ کی اطاعت چھوڑ دیتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میرے پاس ایک جانور ہے، جس دن ساتوں زمین ساتوں آسمان اور اس کی مخلوقات میری اطاعت سے انکار کر دیتے تو میں اس کو حکم دیتا کہ آج کی روزی کا تیرا لقمہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور اس کی مخلوقات ہیں، وہ ایک لقمے میں سب کو ہضم کر جائے، ایک لقمے۔ اور پھر من سے کہتا ہے کہ بقیہ اپنا پیٹ میری چراگاہ سے بھر لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ، یہ جانور رہتا کہاں؟ فرمایا موسیٰ، میرے علم کے غیبی خزانوں میں ہے، میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چرتا ہے، نہ معلوم ایسی کتنی چراگاہ ہیں، نہ معلوم ایسی کتنے جانور۔ اور جب زمین اور آسمان میری اطاعت سے ہٹ جاتے تو میں اس سے کہتا کہ آج تیرا پہلا لقمہ ساتوں زمین ساتوں آسمان۔ تو اطاعت سے کوئی خالی نہیں سوائے انسان اور جنات، جن کو اللہ نے مہلت دے رکھی، اور یہ دھوکے میں پڑا ہوگا، یہ سمجھ رہا ہے ایسی موقع رہے گا ہمیشہ، نہ، یہ موقع ہمیشہ نہیں ہے، وقتی اور عارضی ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق اللہ کی اطاعت چھوڑ دے، اللہ اسی وقت اس کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیتا ہے، فوراً۔ جو چڑیا اللہ کی یاد چھوڑ دے اس کی ہلاکت کا فیصلہ، کوئی جانور دبوچے گا، کوئی شکاری دبوچے گا، کدھر جائے گی کچھ پتہ نہیں۔ جو مچھلی اللہ کی اطاعت چھوڑ دے، کوئی شکاری لے جائے گا اپنے جال میں اور کوئی بڑی مچھلی اپنا لقمہ بنا لے گی، کوئی جانور اپنا لقمہ بنا لے گا، اللہ جینے کا موقع نہیں دیتے دوبارہ۔ موقع دیا تو حضرت انسان کو موقع دیا، ہم جیسے لوگوں کو، اے بابا بیٹھ جا بیٹھ جا، تیری شکل سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو اب سنبھل کے بیٹھ۔ تو میرے دوستو،
اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے تو اس موقع سے بندہ دھوکہ نہ کھائے کہ موقع اسی رہے گا. سنو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا جی؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو جنید بغدادی کو نہ جانے، عبد القادر جیلانی کو نہ جانے، نظام الدین اولیاء کو نہ جانے، محی الدین چشتی کو نہ جانے، بختیار کاکی کو نہ جانے؟ جی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں اللہ کے دین کے لیے. ایسی ان کا نام روشن نہیں ہے. یہ آئے اور زندگی گزاری اور اپنی قبر بنا لی. آئے ہیں اپنے لیے نہیں آئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں. کہاں سے آئے؟ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا سفر کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہزارہ میل کا سفر پیدل طے کیا ہے. کئی کئی سال اللہ والوں کی چوکھٹوں پر زندگی گزاری ہے، برسہ برس. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہیں. جاؤ اللہ کے بندوں کو رہبری دو، انہیں ہدایت کا پیغام سنا. کیسی کیسی مشکلات سے گزرے ہیں تاریخ میں تو بہت معمولی جھلک ملتی ہے، وگرنہ خواجہ صاحب جانتے ہیں جی، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کن مشکلات سے گزر کر کے خواجہ صاحب نے اس ہندوستان میں اللہ کے دین کا کام کیا ہے چند قدم کے فاصلے پر. یہ زمین خواجہ صاحب کی زمین ہے جس پر خواجہ صاحب کی محنتیں ہیں. خواجہ صاحب کے خلفاء دفن ہیں اس زمین میں جن کو انہوں نے کام کے لیے روانہ کیا. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلفاء دفن ہیں اس سرزمین پر. نکل گئے وہاں چلے 4 مہینے کی بات نہیں، وہاں تو زندگی کے سودا تھا. چلے 4 مہینے تو آج ہماری سہولت کے لیے، وہاں زندگیوں کا سودا ہوتا. اور بڑے ٹف مجاہدات سے گزارے جاتے تھے، بہت ٹف، ہم سوچ نہیں سکتے. جو طالب آتے تھے اپنی اصلاح کے لیے تو کئی مہینے مختلف آزمائشات میں انہیں ڈال کر ان کا امتحان لیا جاتا تھا، داخلہ نہیں ملتا تھا. جب پتہ چل جاتا کہ یہ پکا ہے، پکا، تب جا کر کے اس کا داخلہ لیا جاتا تھا، ایڈمیشن، ہاں اب رہ سکتے. جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آتا ان سے ان کی شاگردی میں داخل ہونے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی زندگی بنانے کے لیے، تو 10 مرتبہ 4 مہینے لگواتے تھے. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ 4 مہینے. تو کیا ہوتے تھے 10-4 مہینے؟ پہلا 4 مہینہ ایک کام دے دیا، جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹ کر کے لے آؤ، یہ 4 مہینہ تمہارا کام. کس کے لیے؟ جو شاگرد ہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں، ان کے لیے لنگر خانے میں جو کھانا پکتا ہے جی، اس کے لیے لکڑی کاٹ کے لے آنا ہے. ہو گئے حضرت 4 مہینے، کہا 4 مہینے لکڑی جھوکو. ہو گیا حضرت 4 مہینے. 4 مہینے جو ہے لوگوں کے، آنے والوں کے جوتے سیدھے کرو جی. 10 مرتبہ 4 مہینہ لگا لیتے تھے، تب جا کر کے وہ
حلقے مریدین میں ان کا نام لکھا جاتا تھا کہ اب ان کا کام شروع ہوا ہے۔ آج تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی کی برکت سے اللہ نے مسئلہ اتنا آسان کر دیا ہے، پھر بھی ہم اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ کی قسم سے بڑا کوئی محروم نہیں۔ ہم کمزور ہیں، مجاہدات بھی کمزور ہیں۔ ہم کمزور، ہاں مجاہدہ کمزور۔ آج کا مجاہدہ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص پرندہ لے آئے، اور خوبصورت حسین، وہ طرح طرح کی بولیاں نکالتا، کلمے بھی پڑھتا، تسبیح پڑھتا۔ بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں جو رٹا دو رٹ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ٹانگا ہوا تھا خانقاہ میں، تو کچھ ادھر سے آواز آئی۔ حضرت نے اس آواز کو بڑے غور سے سنا اور اٹھے، پنجرے کا دروازہ کھول دیا، پرندہ اڑ گیا۔ لوگ کہنے لگے حضرت کائے کو چھوڑ دیا، کتنا پیارا پرندہ تھا، ہم لوگ اپنا دل بہلاتے تھے، کیا اللہ کا ذکر کرتا تھا، تسبیحات پڑھتا تھا، قل ہو اللہ پڑھتا تھا، کیوں آپ نے آزاد کر دیا؟ فرمایا اس پرندے نے مجھ سے ایک درخواست کی جی، اور پرندوں کی بولیاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سمجھائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ حدیث میں روایتیں ہیں، جانوروں نے اللہ کے نبی سے بات کی ہے، پرندوں نے اللہ کے نبی سے فریاد کی ہے، درندوں نے اللہ کے نبی کے دین کی دعوت دی ہے، جی بھیڑیے نے دعوت دی۔ تو اولیاء اللہ کو بطور کرامت اللہ کبھی اس چیز کا شعور دے دے تو تعجب کی بات نہیں، کرامات اولیاء حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ قرآن پاک میں نہ معلوم کتنے اولیاء اللہ کے واقعات بیان کیے ہیں، ایمان والا اس کا منکر نہیں ہو سکتا۔ خیر بہرحال قیس نے فریاد کی، کہا کیا فریاد کی؟ قیس نے کہا کہ اے جنید، یہ کہاں کا انصاف ہے، تو اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہو، ہمجولیوں میں بیٹھتے ہو، رشتہ داروں میں بیٹھتے ہو، گھر والوں میں طبیعت بہلاتے ہو، اور مجھ جیسے جانور کو قید کر کے رکھا ہے، نہ اپنی خاندان برادری میں جا سکتا، نہ آزادی سے کھا پی سکتا، تم آزادی سے کھاتے ہو پیتے ہو، مجھ پہ زبان کو کیوں قید کر دیا؟ آزاد کر دے مجھ کو وہ قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے۔ اس نے فریاد کی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ جا کر کے جب بیٹھا تو اس نے کچھ پھر اور کہا، حضرت اب کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اب یہ کہہ رہا ہے کہ جنید، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو چڑیا اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے وہ شکاری کے جال کا شکار ہو جاتی ہے، اور جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غفلت برتتی ہے شکاری کے جال میں آ جاتی ہے۔ میں ایک پرندہ ایک مرتبہ اللہ کی یاد سے غافل ہوا اور مجھے برسوں کی قید کی سزا دی گئی، میں نے چھوڑا نہیں تھا، ایک مرتبہ غفلت برتی اور برسوں کی سزا مجھے بھگتنی پڑی گی، میں قید و بند کی حالت میں رہا۔ میں یہ سوچتا ہوں اے جنید،
ان انسانوں کا کیا حال ہوگا. میں تو ایک مرتبہ خدا کی یاد سے غافل ہوا، ان انسانوں کا کیا حال ہوگا جو صبح اللہ کی یاد سے غافل، دوپہر اللہ کی یاد سے غافل، شام اللہ کی یاد سے غافل. جی جوانی میں غفلت، جی ادھیڑ میں غفلت، بڑھاپے میں غفلت، جن کی زندگی پوری کی پوری اللہ کی یاد سے غفلت میں گزر رہی ہے، قیامت کے میدان میں ان کی سزاؤں کا کیا عالم ہوگا. میں سوچ رہا ہوں، ایسے میں وعدہ کرتا ہوں میں پوری زندگی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں گا. جی یہ تو حدیث ہے باقاعدہ کہ جس جانور نے اللہ کا ذکر چھوڑا پھر اللہ نے اسے نہیں چھوڑا. نہ پرندے کو چھوڑا، نہ جانور کو چھوڑا، نہ درندے کو چھوڑا، نہ چرندے کو چھوڑا. کہا بس تو نے میرا کام چھوڑ دیا، ختم ہو گیا معاملہ تیرا. اور اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا، بنا لے زندگی، وگرنہ میری اطاعت کے لیے، میری فرما برداری کے لیے میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. اور یہ بھی سن لو، میرے دین کی دعوت کے لیے، میرے دین کی اشاعت کے لیے نانا اپنے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ ایک آدمی کسی کی محنت و مشقت دیکھتا ہے تو ہمارے آپس کے درمیان کا جملہ ہوتا ہے، جی ارے بھائی کیا مر جائے گا کیا؟ کسی حادثے میں ایک آدمی روتا، ارے کیا مر جائے گا کیا، جان دے دے گا. ٹھیک ہے حادثہ تھا، اللہ کی طرف سے لکھا تھا، ہو گیا، اتنا رو رو کر کے مر جائے گا. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں کہ رو کے مر جائے. یہاں تو اللہ اپنے نبی کی حالت دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ نبی کے دل پر کتنا صدمہ ہے، کتنا غم ہے. اور ان بندوں کے قبول نہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان. تو اللہ کہہ رہا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. کتنے تماشے ہوتے تھے ہم تصور نہیں کر سکتے. کتنا اللہ کے نبی کو تانے دیے جاتے تھے، کتنا اللہ کے نبی کو برا کہا جاتا تھا، اور کتنا اللہ کے نبی سے طرح طرح کے مطالبات کیے جاتے تھے. قرآن میں واقعات ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. اللہ یکونوا مومنین. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین. ہم اگر چاہیں تو اے نبی ایک نشانی اتاریں گے، ایک نشانی، ایک نشانی، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں. ان میں ایک نشانی اتاریں گے. اس نشانی کے آنے کے بعد اے نبی نہ کسی نبی کی ضرورت ہوگی، نہ کسی ولی کی ضرورت ہوگی، نہ کسی صحابی کی ضرورت ہوگی، جی نہ کسی جان و مال لگانے والے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی مبلغ کی ضرورت ہوگی، نہ کسی معلم کی ضرورت ہوگی، کسی کی ضرورت نہیں. ایک نشانی خدا کی طرف. جس اللہ نے بغیر کسی نشانی کے جبرائیل کو قابو میں کر لیا ہو، میکائیل کو قابو میں کر لیا ہو، اسرافیل اور اسرائیل کو قابو میں کر لیا ہو، حاملین عرش کو قابو میں کر لیا ہو، جن کی طاقت کا اندازہ ہم دنیا میں سوچ نہیں سکتے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاملین عرش کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
4 فرشتوں کے کاندھوں پر اللہ کا عرش ہے. کتنے بڑے فرشتے, ایک ہلکی سی جھلک اللہ کے نبی نے بیان کی. کتنے بڑے فرشتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنے بڑے فرشتے ہیں جن کی ایک آنکھ کا حلقہ, آپ کی آنکھ کتنی بڑی ہے بھائی؟ 2 سینٹی میٹر 3 سینٹی میٹر. ارے بس نا, اس سے بڑی ہوگی تو گھر میں جاؤ گے تو گھر والے باہر نکل جائیں گے. ارے اتنی بڑی بڑی آنکھ, ارے بولتا نا نہیں, کتنی بڑی آنکھ دیکھ کے ڈر لگتا ہے. بیوی چھوڑ کے بھاگے گی بستر. بس 2 انچ. ہاتھی کی بھی آنکھ دیکھو, ہاتھی بہت بڑی ہوتی ہے لیکن آنکھ بس جتنی ضرورت ہے اتنی اللہ بناتے. شارک مچھلی دیکھی, شارک مچھلی بہت بڑی, یہ آپ کے پنڈال کو بھر دے اتنی بڑی ہوتی ہے. اور آنکھ بس اتنی بڑی. اس کی آنکھ کا حلقہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا, بہت چھوٹا تھا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے کی عظمت کا اندازہ لگا. فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ کا حلقہ ایک کنارے سے دوسرا کنارہ 500 سال کا فاصلہ ہے. تو دونوں آنکھ کا بیچ میں ناک, ارے بولو حساب لگاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کے سر سے لے کر کے ان کے کان کی لو کا فاصلہ 500 سال, کان کی لو سے گردن کی ہنسلی کا فاصلہ 700 سال, ہنسلی سے سینے تک کا فاصلہ 500 سال, پیر کی ایڑی سے ٹخنے تک کا فاصلہ, تمہارا جو 3-4 انچ ہے نا جو آپ ہڈی دھلتے ہو وضو میں, 500 سال. یہ تو چھوٹے چھوٹے فاصلے ہیں, بڑے فاصلوں کا کیا حال ہوگا. فرمایا جب سے اللہ نے بنایا ہے سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کی معرفت رکھنے والے, اللہ کی پہچان رکھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے حاملین عرش ہیں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہتے ہیں. آنسوؤں کے دریا بہتے ہیں, دریا. یہاں مکھی کے موڑے کے برابر قطرہ نہیں گرتا, وہاں دریا بہتے. ہر روتے روتے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر پردہ ہے. اور کیسا ڈبیز پردہ؟ فرمایا اس پردے کی موٹائی 500 سال ہے. یہ ایسا نہیں جیسا آپ کے یہاں شٹر لگا ہوا ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے نا آپ کی آنکھ کا شٹر, نہ معلوم کتنی مرتبہ بغیر آئلنگ کے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے جی, پتہ بھی نہیں چلتا. خالی اللہ شٹر کی آئلنگ چھین لے, پتہ چل جائے گا کہ آنکھ کی نعمت کا یہ اوپر نیچے ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. یہ کتنا بڑا کام کر رہی ہے. جب یہ نعمت کسی کی چھن جاتی ہے اس سے پوچھو. اتنا موٹا پردہ. اور فرمایا جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے خوف, اللہ کی عظمت سے انہوں نے نظر اٹھا کر عرش کی طرف نہیں دیکھا ہے. اور رو رہے, اور روتے روتے کہہ رہے سبحانک ما نخشى حق خشیتک, سبحانک ما نخشى حق خشیتک. اے اللہ آپ پاک ہیں, آپ پاک ہیں, آپ سے جیسا ڈرنا چاہیے تھا ویسا ہم آپ سے ڈر نہیں سکے. اور دریا بہ رہے ہیں جی. ہے ایمان والے, اللہ کی مخلوق اللہ کے خوف سے اتنا رو رہی ہے کہ دریا بہ رہے, اور اپنی خوف اور خشیت کے نہ ہونے کا خدا کے دربار میں اعتراف کر رہے کہ اللہ نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. رونے کا زمانہ ہے یہ, رو لو, توبہ کر لو.
ہاں من اقبل الی تلقیتہ من بعید، جو میرے پاس آئے گا، میری طرف متوجہ ہوگا، اے میرے بندے میں تیرے انتظار میں ہوں، تیرا استقبال کرنے کے انتظار میں ہوں، آ جا آ جا، میری رحمت کی آغوش کھلے گی۔ من اقبل الی تلقیتہ من بعید ومن اعرض عنی ناجیتہ عن قریب۔ جب یہ بندہ مجھ سے رخ پھیر لیتا ہے، میرے دربار چھوڑ دیتا ہے، میرے پاس آتا نہیں، چلا جا رہا ہے، کس کی اتباع میں؟ کوئی نفس کی اتباع میں جا رہا ہے، کوئی شیطان کی اتباع میں جا رہا ہے، کوئی ماحول کی اتباع میں جا رہا ہے، کوئی دنیا کی اتباع میں جا رہا ہے، میری طرف نہیں آیا۔ من اعرض عنی ناجیتہ عن قریب، یہ مجھ سے اعراض کرتا ہے تو میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوں، بندے کہاں جا رہا ہے؟ جی یہ اللہ کی سرگوشی ہے جس نے آپ کو اس میدان میں لا کے جمع کیا ہے، بتلاؤ کون پکڑ کے لایا آپ کو؟ ہمارے یہاں تو ترغیب دے کے چھوڑ دیتے، جی ہم ایسے شکاری ہیں کہ ہم شکار کو پکڑ کر جکڑ کر گرفتار کر کے نہیں لے آتے، ہم ایسے شکاری ہیں کہ شکار کو راستہ بتلا کر اور رہبری دے کر اس کو چھوڑ دیتے سمندر میں، کہتے آ جا تو خود آ جا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بتلا دے کہ ہم کو پکڑ کر کے لائے گا۔ جی یہ اللہ کی سرگوشی۔ من اعرض عنی ناجیتہ عن قریب، یہ خدا کے دائی دروازوں پر پہنچے، دکانوں پر پہنچے، مکانوں پر پہنچے، کھیتوں پر پہنچے، کھلیانوں پر پہنچے، جی راستوں پر پہنچے، سواریوں پر پہنچے اور پکار لگے۔ اللہ کا نبی پکار لگا کے چلا گیا، اللہ کا قرآن پکار لگا رہا ہے، اللہ کے فرشتے پکار لگا رہے، یہ سب خدا کے دائی پھیلے ہوئے۔ تو وہ تو اتنا پیار کرتا ہے، آجا میرے بندے آجا، ان آتانی لیلن قبلتہ وَإِنْ آتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ دن کے اجالے میں آ جا میرے بندے، رات کے اندھیرے میں آ جا، ہر وقت میں تیرے استقبال میں ہوں، تو جب آئے گا، جس زمانے میں آئے گا، جون سے وقت آئے گا، میں تو تیرے انتظار میں ہوں۔ اپنے اللہ کو رجوع کرنے والا، توجہ کرنے والا، دھیان دینے والا، اپنے بندوں کا انتظار کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ہے کتنے قریب ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہماری توبہ کرتے توبہ ٹوٹ جاتی، کوئی غلط کھانے سے توبہ کرتا ہے، کوئی غلط پینے سے توبہ کرتا ہے، کوئی غلط حرکتوں سے توبہ کرتا ہے، کوئی غلط کمائیوں سے توبہ کرتا ہے، کوئی غلط کسی کے اوپر زیادتی اور ظلم سے توبہ کرتا ہے، لیکن پھر ٹوٹ جاتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ توبہ کرتا ہے اور توبہ توڑ دیتا ہے، پھر اللہ سے مانگتا ہے، فرشتے ایک دو مرتبہ چانس دیتے ہیں کہ چلنے دو، بندہ ہے، کرنے دو توبہ۔ جب کئی مرتبہ ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے جب یہ کہتا ہے اے اللہ اللہم اغفر لی، معاف کر دے میرے آقا، پھر غلطی ہو۔ ایک جوان آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سنو کیسی امید دلائی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ گناہ ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ ہو گیا تو توبہ کر لے. یہ سونے والے بے گناہوں کو ذرا اٹھا دو تو. ہاں ذرا ان سے بولو اپنا ٹیکا ہوگا بدل لو. ہاں کام کی بات ہو رہی، پھر یہ مجلس نہیں لگے گی. ذرا بیدار کر دو آپس میں ادھر ادھر. ویسے ماشاءاللہ سب متوجہ ہیں، اکا دکا پر سکینہ اتر رہا ہے، خالی پرائیویٹ لائن چالو ان کی. تو ایک دو مرتبہ تین مرتبہ فرشتے تو چانس دیتے کہ مانگنے تو جانے تو اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے. ہاں تو وہ نوجوان آیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا. فرمایا توبہ کر لے. اللہ کے نبی نے نہیں پوچھا کہ کیا گناہ ہوا. ہاں ہم اور آپ ہوتے بول، ارے بولنا اپنے سے تو بتا دے کیا گڑبڑ کیا. وہ بیچارہ شرما کے کچھ کہتا، ارے کچھ ڈیپ میں بتانا اور کیا ہوا. لیکن اللہ اور اس کے رسول اور اس دین کا مزاج چھپانے کا ہے. اپنے گناہوں کا افشا مت کرو، تذکرے مت کرو، اللہ کو بہت غضب آتا ہے. ایک تو چوری، دوسرے سینہ زوری. دوسروں میں بیان کرنا یہ سینہ زوری ہے. تو اللہ کے نبی نے نہیں پوچھا کہ کون سا گناہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کر لے. کہنے لگا اللہ کے حبیب توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی. فرمایا پھر توبہ کر لے. کہنے لگے یا رسول اللہ پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے. پھر توبہ کر لے. جب چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے توبہ کرتا رہا یہاں تک کہ شیطان گناہ کروانے سے مایوس ہو جائے. نفس اور شیطان کے غلبے سے بندہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. کوئی بھی گناہ نفس اور شیطان کے غلبے سے ہوتا ہے، ماحول کے اثرات سے ہوتا ہے، دنیا کی محبت میں ہوتا ہے. اور جب بندہ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی. پینے کا گناہ کرتا تھا جی، گیا ذرا جماعت میں گیا، 3 دن گیا، تھوڑا احساس پیدا ہے اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی. پھر وہ سنگاتی ساتھی مل گئے شیطان کے چیلے، ابھی چل گھوم کے آتے نا یار. نہیں یار میں نے توبہ کر لی، ہاں میں اب نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ. ارے چلنا یار، نہیں پینا، چل نہیں پینا، چل خالی جا کے آ. اب گئے پھر ساتھ نے اثر ڈالا اور پھر چڑھا لی. پھر صبح ہو جا رہے میں کہاں گئے اللہ معاف کر دے. اب جب معافی مانگتا ہے تو اللہ کو بھی اس پر ترس آتا ہے. اللہ کی مغفرت کا سمندر اس پر رحمت کا چھڑکاؤ کرتا ہے اور یہ صاف ستھرا کلین وائٹ کلر ہو جاتا ہے. اب شیطان دیکھتا ہے 1 مرتبہ بولے، 2 مرتبہ بولے، 3 مرتبہ بولے، کتنی مرتبہ جب گناہ کرتا ہے توبہ کر کے صاف ستھرا ہو جاتا ہے جی. آخر عاجز آ کے کہنے لگتا ہے ارے چھوڑ دے گیلی کیس ہے. ہمارے بمبئی میں بولتے گیلی کیس، اپنے کام کی نہیں. کیا کہتا ہے شیطان؟ اپنے کام کی نہیں ہے جی. اس کو کتنی مرتبہ ان کو راستہ بدلا دیا جماعت والوں نے توبہ کا دروازہ. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. یہ راستہ بتلا دیا ایک جماعت کے کام کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو معافی. والحافظون لحدود اللہ. پھر اس راستے میں یہی مزاج بنا رہے. چھوڑ دو جانے دو، اس کے چکر میں مت پڑ جانے دو. اس لیے اس نے ایسا مضبوط دروازہ پکڑا ہے کہ اس کی زندگی کا برباد کرنا ہمارے بس کی بات.
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم نے ایسا نہ کیا، توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی، تو ایک وقت آئے گا کہ شیطان تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے گا۔ کسے مایوس کر دے گا؟ رحمت سے، اللہ کی رحمت سے گناہ کروائے گا، اب دل سیاہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا سیاہ ہو جائے گا، اتنا سیاہ ہو جائے گا کہ جب تم توبہ کے لیے سوچو گے تو کہ ٹھیک ہے اللہ معاف کرتا ہے، غفور الرحیم ہے، تھوڑے موڑے ہوں تو معاف کر دے، 999 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اب کیا ہونے والا ہے، زندگی ساری کٹی اس کے بتا میں مومن، آخری وقت کیا خاص مسلمان ہوں گے، یہ کہے گا۔ ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا اور لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، اس کے بعد کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ، یہ ہے تلقین کہ پڑھو، زور زور کلمہ پڑھو، یہ مت کہو یہ بابا پڑھ، یہ بابا پڑھ، ارے وہ جس حال میں ہے تمہیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اسے غصے کے عالم میں انکار کر دے، اس لیے تلقین کا مطلب ہے کہ مرنے والے کے پاس کلمہ پڑھو زور زور، اسے یاد آ جائے گا، خود ہی پڑھ لے گا، مسلمان ہے۔ تو اب کلمے کی تلقین کر رہے تھے، آنکھ کھولی مرنے والے نے اور کہنے لگا، اے لوگوں مجھے کلمے کی تلقین مت کرو، ایک کلمہ نہیں 1000 کلمے میرے گناہ کو نہیں دھل سکتے، یہ کہا اور جان نکل گئی، یہ کہا اور یہ ہے مایوسی، لا تیأسوا من روح اللہ فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے تو غیر ایمان والا مایوس ہوتا ہے، تو کیوں مایوس ہوگا اللہ کی رحمت؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کیا تو یاد رکھ لو شیطان تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے گا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر کے دنیا سے جانے والا کبھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، خطرہ ہے۔ تو دن میں آوے تو جب یہ بار بار توبہ کرتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے، چپ، اے اللہ معاف کر دے جی۔ کئی مرتبہ کا پاپی جب خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے چپ، شرم نہیں آتی، مذاق بنا دیا رکھا اللہ کو، اور فرشتوں کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا غضب نہ اتر جائے، ایک بار ہو، 2 بار ہو، 4 بار ہو، اتنا ہو گیا اب بھی توبہ کے لیے فرشتے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے، چپ۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہوتا ہے، اے فرشتو استحییت من عبدی لیس لہ غیری، اے فرشتو چھوڑ دو، مجھے میرے بندے سے شرم آ رہی ہے، میرے دربار میں آ کر کے کہہ رہا ہے معاف کر دو، میرے علاوہ کون اس گناہ کو معاف کرے گا؟ استحییت من عبدی لیس لہ غیری، میرے علاوہ کوئی نہیں اس کا۔ بندہ زمین پر گناہ کرتا ہے، زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ پڑوں، اسے اپنے اندر سمو کر کے میں سے گناہوں کی سزا اور اس کا مزہ چکھاؤں کہ گناہ کیا چیز ہے۔ آسمان کہتا کہ اللہ اجازت دے دے میں گر پڑوں، اسے قیمہ بنا دوں، کچل ڈالوں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوتا ہے، اے زمین اور آسمان اگر یہ تمہارے بندے ہوں تو پکڑ لو، جس کو چاہے سزا دے دو، اور اگر میرے بندے ہیں تو خبردار خبردار میرے اور میرے بندے کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ، میں ہوں میرا بندہ ہے۔ ہے اللہ کیسے قیمتی آنسو، ایک فرشتہ آنسو بہا رہا ہے، ایک مومن بندہ اللہ کے سامنے آنسو بہا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، یہ راتوں کا اٹھنا، یہ راتوں کو اٹھ کر کے اللہ سے مانگنا، اپنے لیے، انسانیت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، عالم انسانیت کے لیے۔ ابھی کل ہی ہمارے مولانا چراغ الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ مرکز نظام الدین کے اندر لوگ روتے تھے تو سونے والوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی، اڑ جاتی تھی۔
ایسا بے چینی اور ایسا آہوزاری، ایسا درد، ایسا غم کہ نیندیں اڑ جایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اللہم ارزقنی عینین حتالتین تسقیان القلب من خشیتک بظروف الدمع قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا۔ اے اللہ، اللہم ارزقنی، یہ دعا مانگی اللہ کے نبی، عینین حتالتین تسقیان القلب بظروف الدم، ایسی تو بہنے والی آنکھیں دے دے، رونے والی آنکھ دے دے، عینین حتالتین، اتنا بہیں، اتنا روئیں، اتنا روئیں کہ دل گواہی دے دے، دل کو سکون مل جائے کہ میں نے جتنا کہہ لیا ہے میرا رب اس کہنے پر رد نہیں کرے گا۔ جیسے حضور روزے بدر کی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں میدان سے آیا کہ دیکھو اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ اپنے عریش، اپنے چھپر میں اللہ کے سامنے پڑے ہوئے آہوزاری کر رہے ہیں اور کہہ رہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ایسا فریادی جس کو اپنے مالک کے بڑائی اور عظمت کے علاوہ آگے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا کیا کہے، کیا کہے، بس آپ کرے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ فرمایا چلا گیا میدان میں، پھر واپس آئے، ذرا دیکھوں اب کیا حال ہے، دیکھا سجدے میں پڑ وہی کہہ رہے۔ پھر فرماتے پھر گئے میدان میں، پھر واپس آئے، پھر دیکھا اللہ کے نبی کو سجدے میں پڑے وہی کہہ رہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اور ایک کیفیت آپ پر طاری ہوئی اور کہنے لگے ان تہلک هذه الإصابة في الإسلام لن توبت في الأرض۔ ہے اللہ، بڑی محنت سے تیار کیا ہوا سرمایہ ہے، 15 سال کی صبح شام کی محنت ہے، دن اور رات کی محنت ہے، بڑی رسوائیاں اٹھانی پڑی ہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں، نہ معلوم کتنے بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے یتیم ہو چکے ہیں، کتنے اپنی جان، مال، وقت، گھر، وطن، مکہ جیسی سرزمین کو قربان کر چکے ہیں۔ 15 سال کی محنت کا نتیجہ ہے اللہ، یہ نچوڑ ہے جو تیرے دربار میں حاضر ہے، اگر یہ چلے گئے تو اللہ زمین پر نہیں لگتا کہ اب تیری عبادت ہو سکے گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو کمر پکڑ لی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، فقط اللہ تعالی ربک، آپ نے اللہ کے سامنے اتنا رو دیا ہے، اتنا رو دیا ہے کہ اب یقین ہے کہ آپ کے رب نے آپ کی فریاد قبول کر لی۔ یہ ہے اللہ کے نبی مانگ رہے اللہم ارزقنی عینین حتالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک۔ اے اللہ تیرے خوف اور خشیت سے یہ آنکھیں اتنا بہیں، اتنا بہیں، اتنا بہیں کہ دل گواہی دینے لگے، دل کو تسلی مل جائے کہ ہاں ہم نے فریاد کر لی۔ قبل ان تکون الدموع دما، کہ وہ دن کہ بندہ محشر کے میدان میں، نافرمان محشر کے میدان میں، باغی محشر کے میدان میں، گنہگار محشر کے میدان میں اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ آنسو ختم ہو کر کے خون بہنے لگے گا۔ جس دن آنسو خون ہو جائیں، اس خون بننے کے پہلے ان آنسوؤں کو اپنے دربار میں قبولیت کا مقام دے دیں۔
جی یہ جو ہم آئے نا میدان میں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے محنت کی، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے علاقے میں بہت دوڑ لگائی، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مہینے بھر سے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوں. جی نہ معلوم کتنے آنسو بہے ہیں تب اس میدان میں ہم اور آپ جمع ہوئے. وَالْعَذْرَاسُ جَمْرًا، جس دن داڑھیں پہاڑ بن جائیں گے، انگارہ بن جائیں گے، انگارہ شعلہ بن جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے گناہگار بندہ جہنم کے دروازے پر مالک سے اجازت مانگ کر، اے مالک، کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم محمدی ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اور زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری سے ہٹی ہوئی. فرمائے اس امت کے نافرمانوں کی ایک خاص علامت ہوگی، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں ہوں گی، ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گی، ان کی آنکھیں نیلی نہیں ہوں گی، ان کے ساتھ کوئی شیطان نہیں ہوگا. فرمایا کہ جب یہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتہ مالک ایک نظر دیکھے گا. یہ کون ہے؟ یہ جہنم کا ہیڈ آفیسر ہے. جی جہنم کا کمانڈر ہے. ایک نظر اٹھائے گا اور کہے گا وہ بدنصیب ہو، کون ہو تم لوگ؟ حدیث شریف میں آتا ہے یہ مالک کا سوال ہوگا کہ دہشت اور خوف سے جہنم کے دروازے پر میری کھڑی ہوئی نافرمان امت میرا نام بھی بھول جائے گی. اسے اتنا یاد نہیں آئے گا کہ یہ کہہ سکے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. کتنے عبرت کی بات ہے. جو امتی اپنے نبی کی سنتوں کو پامال کرے، اپنے نبی کی سنتوں کو ویران کرے، اپنے نبی کی سنتوں کو قربان کرے، دھکے مار مار کر کے نکالے. جی مسجد سے نکال دیا نبی کی سنتوں کو. نبی کا امتی مسجد میں آ کر خیال نہیں کرتا کہ میں نے اپنے نبی کی کتنی سنتوں کو پامال کیا ہے اور اللہ کے دربار میں آیا ہوں. مسجد سے باہر نکلا، کاروبار میں سنت قربان، شادیوں میں سنت قربان، خوشیوں میں سنت قربان، دھکے مار مار. اگر کوئی دیوانہ کہہ دے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ نبی کی سنت کو قربان کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ہم کہتے اے چل اپنا کام کر، ہاں سنت بنت کی بات نہیں کرنا یہاں. صحیح ہے، جہاں فرائض گل ہو وہاں سنت بنت کی بات کیا کریں گے؟ یا تو فرائض گل ہے. نبی کی سنت کا جب جنازہ نکالے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، تو چاہے کتنے ہی دعوے دار ہو، خدا کی قسم قبر میں اپنے نبی کی شکل نہیں پہچان سکے گا. ہاں لا ادری، فرشتہ کہے گا من هذا الرجل، کون ہے نبی کی سنت پامال کرنے والا، قبر میں اپنے نبی کو پہچان نہیں سکے گا. ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم کون ہے. نبی کی سنت پامال کرنے والا میدان قیامت میں، محشر کے میدان میں مالک کے سامنے اپنے نبی کا نام بھول جائے. فرشتوں سے پوچھے گا مالک کون ہے یہ لوگ، کون ہے یہ بدنصیب؟ تو فرشتے کہیں گے ہمیں تو معلوم نہیں، ہمیں تو آرڈر ملا ہے کہ انہیں ہکا کے لے جاؤ، ہم ہکا کے لے آئے، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، آپ ان سے پوچھ لو. اور وہ جب ان سے پوچھے گا تو ان کے ہونٹ سل جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا. تو بعض لوگوں کی بتی سل گئی، بعض لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، سوچیں گے ذہن میں آئے گا.
تو بعض لوگ کہیں گے نحن امت من نزل الیہ القرآن، من نزل علیہ القرآن، وہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی پر قرآن اتارا گیا تھا. وَكُتِبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ، جس نبی پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، ہم اس نبی کی امتی ہیں. مالک کہے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو. یہ امت کہے گی ہاں 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 ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. مالک کہے گا کیا قرآن میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ اے مالک، سب ہوا تھا. حکم کی طرف بلایا گیا تھا، نافرمانی سے ڈرایا گیا تھا، لیکن ہم ایسے بدنصیب، ہم نے اس حکم پر دھیان نہیں دیا. تو مالک کہے گا جب دنیا میں اس کا خیال نہیں کیا، اب تو اللہ کا حکم ہے تمہارے تعلق سے، فرمان اللہ کا جاری ہو چکا ہے. یہ امت مالک سے کہے گی اے مالک، ہمیں ہماری بد نصیبیوں پر آنسو بہا لینے دیں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے میری امت جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے روئے گی، آنسو بہائے گی، اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون بہے گا. اور مالک کہے گا اس وقت اے بندو، اے اللہ کے بندو، اگر یہ رونا دنیا میں کر لیے ہوتے تو تمہارے 2 قطرے آنسو کے جہنم کے انگارے بجھا سکتے تھے، لیکن آج آنسوؤں کا دریا بہ رہا ہے، یہ آنسو کسی کام کے نہیں. اسی لیے کا اس دن کا آنے سے پہلے توبہ کے آنسو بہا لو. اللہم ارزقنی عینین حتالتین تسقیان القلب من خشیتک بظروف الدمع. اے اللہ ایسی آنکھیں دے دے جو تیرے خوف سے بہا کرے، دل میں بہیں، رات میں بہیں، تیرے راستے میں بہیں، جی مقام پر بہیں، تیرے راستے میں بہیں، بہتی رہے، دل کو سکون مل جائے، تیرا ڈر اتنا ڈال دے دل میں. یہ آنسو بہانے والوں کی قیمت جانتے ہو؟ جو راہ خدا میں نکل کر آنسو بہاتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. جی یہاں تو ہم نے فرض کی قیمت نہیں جانی ہے، تہجد کی قیمت کہاں سے جانیں گے؟ نماز پڑھنے والا آج نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایسا جیسے اللہ کو خیرات دے رہا ہے. کیسی نماز؟ ارے ہم نے دے دیا، اتنا کر دیا، بہت ہے. جمعے تو آ جاتے ہیں، فلانا جمعے کو بھی نہیں آتے. اور 5 وقت جو آ گیا تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ جبریل بھی ہمارے مسافر کو آئے. اس کا یہ حال ہے، جبریل بھی مسافر. کہتے صلی اللہ ہائی کو رکعتین وانتظر البی، جاہل 2 رکعت نماز پڑھ کر کے انتظار کرتا وہی کا کب آتا جبریل. ارے آجا جبریل، اب تو پڑھ لیا، اب تو آجا. اس کا یہ حال ہے. اور نماز کیسی؟ نیت بات ہی ہے، اللہ اکبر کہا ہے لیکن اللہ کی عظمت کا ذرہ برابر دھیان نہیں ہے. کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، ایک مرتبہ بھی اللہ کا دھیان نہیں ہے. پڑھتے چلا جائے. جیسے مشین ہے، بھر دیا ہے، موبائل میں بھر دیا ہے، دباؤ آن ہوا تو اب جتنا بھرا ہے وہ آتا چلا جا رہا ہے. مشین ہے، چابی بھر دی ہے، اب تو چلے گا، چل رہی ہے. جی اللہ کی پاکی اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی پاکی ہمارے لیے. اللہ تو پاک ہیں، ہمارے کہنے سے پاک نہیں ہوتے. اللہ تو تعریف والے ہیں، ہماری تعریف کرنے سے اللہ تعریف والے نہیں ہوتے. پوری کائنات اللہ کی تعریف میں لگی ہے، اور پوری کائنات اللہ کی تعریف اور اللہ کی پاکی بیان کرنے سے ہٹ جائے تو اللہ کی شان میں بال کے برابر کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا. نماز کا یہ حال.
نیت باندھنے سے لے کر کے سلام کے پھیرنے تک بعض مرتبہ بعض لوگوں کو اور اکثریت کو اللہ معاف کرے ایک مرتبہ بھی خدا کا دھیان نہیں آتا کہ کیسا نمازی، اور چارہ میری نماز سے فرشتہ اتر آئے، چارہ میری نماز سے اللہ اپنے فیصلے تبدیل کر دے، چارہ میری نماز سے سارے مسائل حل ہو جائے، چارہ میری نماز سے ساری امت کی پریشانیاں حل ہو جائیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں، ساری امت سے حالات ختم ہو جائیں۔ ارے تیری نماز تو ایسی تھی، تیرا دل تو ہے صنم کدا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کیا ملے گا نماز میں؟ ہم نے تو فرض کی قیمت نہیں پہچانی۔ اللہ کی قسم اس فرض کی طاقت کو اگر کھولا جائے تو میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ رات گزر جائے گی جو آپ کو دیا اللہ نے، یہ معمولی بات نہیں ہے یہ وہ نماز ہے جس کو اللہ نے ساتوں زمین ساتوں آسمان کی کہ ملائکہ کی عبادت کو سمیٹ کر، ساتوں زمین ساتوں آسمان کی مخلوقات کی عبادت کو سمیٹ کر، اور آدم تا عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نماز کو سمیٹ کر اس امت کو اس کی روحانیت اور اس کی طاقت کے ساتھ اللہ رب العزت نے عطا کر دیا۔ یہ مختصر سی جھلک ہے، آپ اس کی طاقت کا ہے حدیث میں آتا ہے نیت واسطہ ہے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اور کہتا الحمدللہ رب العالمین، ارشاد ہوتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، کہتا الرحمن الرحیم، ارشاد ہوتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، کہتا مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم نے غلامی کا وعدہ کیا ہے، غلامی کا ہار پہنا ہے، اے مولا ہم نے بیوی کی غلامی کا ہار نہیں پہنا ہے، ہم نے خاندان کی غلامی کا ہار نہیں پہنا ہے، ہم نے برادری کی غلامی کا ہار نہیں پہنا ہے، اور ہم نے ماحول اور دنیا کی غلامی کا ہار نہیں پہنا ہے، ہم نے نفس اور شیطان کی غلامی کا ہار نہیں پہنا ہے، اے مولا ایاک نعبد، ہم نے تیری ہی غلامی کا ہار پہنا ہے۔ جب تیری غلامی کا ہار پہنا ہے تو اے مولا ہم مسجد میں بھی تیرے غلام ہیں، بازار میں بھی تیرے غلام ہیں، ہم آفس میں بھی تیرے غلام ہیں، ہم کھلیان میں بھی تیرے غلام ہیں، ہم کھیتوں میں تیرے غلام ہیں، ہم مجلسوں میں تیرے غلام ہیں، ہم خلوتوں میں تیرے غلام ہیں، ہم جلوتوں میں تیرے غلام ہیں، ہم خوشی میں تیرے غلام ہیں، ہم غمی میں تیرے غلام ہیں، ہم زندگی میں تیرے غلام ہیں، ہم موت پر تیرے غلام ہیں، ہم مالداری میں بھی تیرے غلام ہیں، ہم غریبی میں بھی تیرے غلام ہیں، ہم بادشاہت میں بھی تیرے غلام ہیں، ہم فقیری میں بھی تیرے غلام ہیں۔ ایاک نعبد، یہ کیسا غلام ہے جس کی غلامی مسجد کی چہار دیواری کے باہر نہیں چلتی؟ یہ کیسا غلام ہے؟ غلام تو وہ ہوتا ہے جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا سونا، جس کا جاگنا، جس کا چلنا، جس کا پھرنا، جس کا ملاقاتیں کرنا، جس کی خوشی، جس کی غمی، جس کی زندگی، جس کی موت، جس کی تنگی، جس کی وسعت، زندگی کا ایک ایک لمحہ غلام، یہ ہے غلام۔ اور ایسا غلام بن کر جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ جب تیرے ہی غلام ہے تو مانگے کہ کس سے؟ ہمارا آقا تیرے علاوہ کون ہے؟ اس کے سورۃ فاتحہ پڑھنے پر عرش اعظم ہل جاتا ہے اور اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل،
کہ میرے بندے کے درمیان مشترک ہے معاملہ، اب میرا بندہ مجھ سے مانگ لے جو مانگنا ہو، میرے دربار سے آتا ہوگا، میرا بندہ ہے، کہاں جائے گا مانگنے کے لیے؟ میری بندگی لے کر کے آیا ہے، کس سے کہے گا یہ؟ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا پیاری بات مانگی ہے، منگوائی اللہ نے، خود ہی سکھلایا، خود ہی منگوایا، اس لیے کہ اللہ پاک جانتے تھے کہ یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ جیسا بڑے دربار سے مانگنا چاہیے ویسا مانگے، اس لیے اللہ ہی نے سکھلا دیا۔ اہدنا، بڑی عجیب بات کی، میں سوچا، دل میں بات آئی ایک مرتبہ، میں نے کہا کہ بھی بندہ نوافل پڑھتا ہے، صلاۃ حاجت پڑھتا ہے، رات کی تہجد پڑھتا ہے، جی کتنی نمازیں پڑھتا ہے، اکیلا پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، واجب پڑھتا ہے، جی اکثر نمازیں تو اس کی اکیلے کی ہے، خالی فرض، جمعہ، عیدین، یہ چند نمازیں ہیں جو اجتماعی ہیں، تراویح اور رمضان کا وتر، باقی اکثر نمازیں تو یہ اکیلے کی ہے۔ تو اللہ پاک کو یہ بھی تو سکھلانا چاہیے تھا کہ اکیلے والے جب نماز پڑھے تو کہیں اہدنی الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت چاہیے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، میں اس کا محتاج۔ لیکن اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے وہی، جی انفرادی نماز اگر کوئی فرض پڑھے تو وہ بھی کہے اہدنا، اے اللہ ہم سب کو کیوں اللہ نے سکھلایا؟ جی اللہ نے ذمہ داری کا احساس دلایا ہے، اے بندو تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے پیچھے تمہارا خاندان ہے، تمہارے پیچھے تمہارا محلہ ہے، تمہارے پیچھے تمام ایمان والے ہیں، تمہارے پیچھے ساری انسانیت ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے نیت کی اپنی ذات کی، دیکھو اللہ کے نیتوں کا بڑا مسئلہ ہے، نماز کا وزن ویسی بڑھ جائے۔ ایک نے نیت کی اور پڑھا سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ بھی دھیان نہیں آیا، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر کے نکل گیا، پتہ بھی نہیں چلا کب نماز پوری ہوگی۔ اس کی نماز کا جو ملے گا اس کا فیصلہ حدیث سے لے لینا۔ اور ایک نے نیت کی اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا پڑھا تو اپنا دھیان ڈالا کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے، میں ہدایت کا محتاج۔ اور ایک نے نیت باندھی، جی تو اس نے نیت کی کہ اللہ میرا کنبہ ہے، اللہ اسے ہدایت دے، اس کی سورہ فاتحہ کا اور نماز کا وزن بڑھ جائے گا۔ اور ایک نے امام صاحب کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، جی انہوں نے نیت کی ہے اللہ میں اکیلا نہیں، یہ پورا مجمع میں نماز پڑھا رہا ہوں، اے مولا ہم سب ہدایت کے محتاج، ہمیں ہدایت دے۔ امام صاحب کی نماز کا اور پڑھنے والوں کی نماز کا وزن بہت بڑھ جائے۔ اور ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم، انفرادی پڑھ رہا ہے، اجتماعی پڑھ رہا ہے، مجمع میں پڑھ رہا ہے، خلوت میں پڑھ رہا ہے، جلوت میں کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے، نیت کر رہا اے اللہ سارے ایمان والے دنیا میں جتنے بستے ہیں اللہ میں سب کی طرف سے تجھ سے مانگ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا، وہ راستہ جو جنت میں لے جائے، وہ راستہ جو تیری رضا عطا کرے، وہ راستہ جو دنیا کے مسائل حل کرے، وہ راستہ جو دنیا کی پریشانیاں دور کرے، وہ راستہ جو دنیا کے چین سکون عطا کرے، وہ راستہ جو دنیا کی عزتیں عطا کرے، اللہ وہ راستہ ہمیں چاہیے۔ اور ایک بندہ کھڑا ہوا تو صرف ایمان والوں کو نہیں مانگا، غیر ایمان والوں کو بھی مانگا کہ اللہ یہ بھی تو تیرے بندے، اللہ انہوں نے کیا قصور کیا؟ اللہ جیسے ہم ایمان کے محتاج ہیں اور جیسے ہم تیری رہبری کے محتاج ہیں، اے مولا ساری انسانیت تیری رہبری کے محتاج ہے، اے اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ خدا پاک کی قسم پہلے کی نماز میں اور اس نماز میں جی عرش اور فرش کا فاصلہ ہو جائے، جی اس کی نماز کا وزن بڑھ جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا منگواتے تھے، مانگو مانگو، جی مانگنے میں کیا جاتا ہے؟ اللہ پاک حساب نہیں لیتے کتنا مانگا، بندے اپنی حیثیت سے زیادہ مانگا، وہ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگے گا، سوچ سوچ کے مانگے گا، اللہ اس کی حیثیت سے کئی گنا زیادہ دے گا۔ چلو میں ایک واقعہ اس پر سنا،
سنو گے کہ جانے کا جی چاہ رہا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آخری انسان جو جہنم سے نکلے گا، نکالا جائے گا، اور یہ ایک گروپ ہے آخر میں نکلنے والا، ایک دو آدمی، اس لیے احادیث مختلف ملتی آخر میں نکل، یہ کھیپ جو آخر میں نکل رہی، اس کھیپ کا ایک آدمی حدیث میں آتا کہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جہنم کے کنارے بیٹھایا جائے گا، کبھی جہنم اسے جھلس رہی ہوگی، کبھی ادھر ہوگا کبھی ادھر ہوگا، اور کہے گا اے اللہ آپ نے میرے اوپر اتنا احسان کیا ہے، اتنا احسان کیا ہے، اتنا احسان کیا ہے کہ مولا اپنی مخلوق میں سے کسی پر آپ نے اتنا احسان نہیں کیا۔ پھر کہے گا کہ اے اللہ آپ نے ہمیں تو نکال تو دیا ہے جہنم سے، لیکن جہنم کی لپٹیں، جہنم کی گرمی، جہنم کے انگارے، جہنم کی آنچ، جہنم کا دھواں، جہنم کی بدبو، جہنم کی چیخ و پکار، اللہ اسے پریشان۔ اس سامنے اللہ وہ ایک درخت نظر آ رہا ہے، اللہ اس کے دل میں اللہ ہی تمنا پیدا کرے، اللہ وہ جھاڑ نظر آ رہا ہے، جھاڑ، اللہ وہاں سے آیا ہے، تیرا کرم اور احسان ہوگا، تو نے نکال تو دیا ہے، وہاں تک پہنچا تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کہے گا وَيْلَكَ ابن آدم ما غَدَرَكَ، اے ابن آدم خرابی ہو تیرے لیے، تو بہت دھوکے باز ہے، دنیا میں دھوکہ کر کے آئے، یہاں بھی دھوکہ ہی کرے گا تو۔ اے اللہ تیری عزت، تیرے جلال کی قسم، اے اللہ بس نہیں مانگوں گا، ایک فریاد میری پوری فرما دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے پہنچا دو، کیونکہ وہ قریب کا فاصلہ تھوڑی ہوگا کہ وہ 11 نمبر سے پہنچ جائے، تو اللہ فرشتوں کے ذریعے پہنچوا دیں گے۔ اب وہاں بیٹھے گا، تھوڑا زمانہ گزرے گا تو دیکھے گا یار آگے والا جھاڑ اس سے اچھا ہے، اس سے بھی گھنا ہے، اس سے بھی بڑا ہے آگے والا جھاڑ، اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، کہے گا اے اللہ یہاں تک وہ جھاڑ ذرا اور گھنا، وہاں اچھی ہوا چل رہی، اللہ آپ یہاں سے اٹھا کے آپ کے لیے کیا پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ وَيْلَكَ يَا ابْنِ آدَمَ مَا غَدَرَكَ، ابن آدم خرابی ہو تیرے لیے، کتنا دھوکے باز، اب بھی وعدہ کیا تھا، قسم کھائی تھی نہیں، پھر اللہ بس وہاں پہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر اللہ فرشتوں کے کہتے پہنچا تو اس کو وہاں تک پہنچا۔ اب جب وہاں تک پہنچے گا تو اسے جنت کے دروازے پر اس سے بڑا جھاڑ دکھائی دے گا، وہاں کی نہریں، وہاں کا پانی، وہاں کی ہوائیں، کہ اللہ میں تو قریب آ گیا ہوں، یہ جھاڑ جو ہے نا جو جنت کے دروازے پر دکھ رہا ہے، اللہ وہاں تک پہنچا دے، تیرا بہت کرم ہوگا، تیرا احسان ہوگا، بہت اچھا، یہاں سے زیادہ ٹھنڈک وہاں ہے۔ پھر اللہ کے ارشاد وہی لگا ابن آدم، کیا ہو گیا ابن آدم تجھے بار بار دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ تیری عزت، تیرے جلال کی قسم اب نہیں مانوں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوگا چلو وہاں تک پہنچا دو، فرشتے وہاں تک پہنچا دو۔ اب وہاں سے دیکھے گا جنت کے اندر کا منظر، جنت کی نہریں، جنت کے باغات، جنت کے حور، جنت کے لڑکے اچھل کود رہے ہوں گے، اور لوگ آپس میں ہنسی مذاق، اس ساری چیزیں دیکھے گا تو اب تو اس کے منہ سے راڑ ٹپکے گی، کہے گا اللہ یہاں تک تو پہنچا دیا، انٹری بھی دے دے، چاہے کچھ نہ دے جنت میں انٹری دے دے، گھوم پھر کر کے ٹائم پاس کر لوں گا۔ اللہ کو پیار آ جائے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوگا میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ یہ مانگنا شروع کرے گا، چانس ملا نا مانگنے کا، ٹر 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 بولنا شروع کرے گا، اور جب مانگے گا جی تو چھوٹی موٹی چیز تھوڑی مانگے گا، جیسے ہمارا فقیر مانگتا ہے 2 روپے دے دو، آٹھانا چارانہ دے دو بابا جی، بھوک لگی ہے کھا لوں، پیٹ میں انگار لگی ہے جی، وہ جانتا ہے کہ لکھا اس سے کیا مانگے اس سے زیادہ، لیکن اگر اسے معلوم ہو جائے کہ سامنے والا بادشاہ ہے تو 2 روپے مانگے گا، ارے بولو نا، سخی ہے، بادشاہ ہے، سخیوں کا سخی ہے،
جی نہ معلوم اس کے سہارے کتنے لوگ جی رہے، اس کے کرم کے سہارے، احسان کے سہارے، سخاوت کے ساتھ، تو تھوڑا موڑا تھوڑی مانگے گا. تو یہ تو بندہ ہے اور وہ اللہ ہے، جانے گا میں کس سے مانگ رہا ہوں. یہ تھوڑی کہے گا کہ اے اللہ ایک تپیلا دے دے، گیس کا چولہا دے دے، جی یہ اللہ سلوٹا دے دے، بیلن دے دے. یہ تھوڑی مانگے گا بات. تو مانگے گا تو اپنے اللہ کی شایان شان مانگے گا. یہ حدیث شریف میں آتا مانگے گا، مانگتا جائے گا، ایک دن پورا دن مانگے گا. کتنی لمبی لسٹ ہوگی اس کی جی. دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، دن اور رات تو ہوں گے نہیں. اللہ کے نبی نے اندازہ بتلایا دنیا کے 3 دن 3 راتیں مانگے گا، 72 گھنٹے، 3 دن وہاں بھی ہے. ہاں چھٹکارا نہیں ہے، لیکن دوسری انداز کیا ہے، 3 دن 3 راتیں 72 گھنٹے. اب جب 72 گھنٹے مانگ لے گا تو تھک جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا بندے اور مانگ، اللہ بس، اور مانگ، اللہ بس. وہ تو سوچے گا کہ نہ معلوم اس میں سے کتنی کٹوتی ہونے والی ہے، میں نے تو بہت مانگ لیا. جی جیسے دنیا میں سوچتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ پاک جو ہے زندگی دیتے ہیں، اللہ پاک نے دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے، اللہ تعالیٰ جانوروں کو کھلاتے، لیکن میرے 2 بچوں کو تو اپنے ہی کو پال کے کھلانا پڑے گا. اللہ پاک کہاں سے جی تشکیل کر کے لے آتے. ارے بھائی چلو، جس اللہ نے کائنات کو روزی دی تیرے بچوں کو روزی دے گا وہ اللہ. 2 بچے، ارے مولانا 2 بچے نہیں ہے 10 ہے 10. کیا مطلب کہ 2 کو تو کھلا پلا لیں گے اللہ، لیکن 10 کو کھلانے پلانے کا مسئلہ تو میرے بغیر کیسے حل ہوگا؟ یہی تو ہے شرک. یہی تیری انا تیرے اندر سے نکالنی ہے کہ تو کچھ نہیں کرتا، کرنے والی ذات اللہ. روزی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، پالنا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو خالق کائنات نے اس کی ذمہ داری لی. تو وہاں بھی سوچے گا نہ معلوم کتنی کٹوتی ہوگی. اللہ پاک کہے گا اور اللہ بس. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہا اچھا جا، میں نے یہ بھی دیا اور اس کا 10 گنا اور تجھے عطا کیا، 10 گنا اور. اب تو اس کو لگے گا جھٹکا. تو کہے گا یہ اللہ کہیں مذاق وذاق تو نہیں ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے مانگنا؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ اس میں سے کتنا ملنے والا کتنا چھوٹنے والا، اور یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ 10 گنا اور. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ کہے گا اتستہزئ منی وانت رب العالمین. اے اللہ کائے کو میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، آپ تو بڑے ہیں، میں تو تیرا بندہ ہوں، آپ تو معبود ہیں. بڑوں کی شان یہ نہیں ہوتی کہ چھوٹوں سے مذاق کریں. مذاق مت کرو، جو دینا ہو دے دلا کے رخصت کرو، جو دینا ہو دے دلا کے رخصت کرو. یہ کیا ہے؟ مذاق کیسا ہوئے ہم سے؟ اتستہزئ منی وانت رب العالمین. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کی اس بات پر اللہ کو بھی ہنسی آ جائے گی. وہ پیار والی ہنسی جی، اللہ کو بھی ہنسی آ جائے گی. اور اللہ کہے گا لا استہزئ منک یا عبدی بل اشاء قادر. اے میرے بندے میں تیرا مذاق کروں گا، میری شایان شان نہیں اپنے بندوں سے مذاق کرو، بلکہ میں جو فیصلہ کر لیتا ہوں اس فیصلے پر میں دینے پر بھی قادر ہوں. یہ ادنا درجے کی غلطی ہے. تو اعلیٰ لوگوں کا کیا حال ہوگا جی؟ خالی ادنا لوگوں کی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اگر شروع کر دوں تو انشاءاللہ صبح ہو جائے گی. ادنا درجے کے آخر میں نکلنے والے اللہ تو وہ ہے جی. مانگو جتنا مانگنا ہے خدا کے دربار سے، مانگنے میں رکاوٹ نہیں ہے. اس لیے اگر تم نماز میں کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ پوری انسانیت ہدایت کی محتاج ہے، میں تیرے دربار میں کھڑا ہوں، اکیلے کی ہدایت نہیں مانگتا، میں تو پوری انسانیت کی ہدایت مانگ رہا ہوں. مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے والے اللہم احی الدین کلہ فی العالم کلہ الی یوم القیامہ. اے اللہ تیرا دین زندہ کر دے، پورا دین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ کر دے. ارے مانگنے میں کچھ جاتا ہے
مانگو خدا کے دربار. اللہ یہ نہیں کہے گا کائے کو اتنی بڑی بات مانگا رے, چھوٹا منہ بڑی بات, تیری حیثیت تیری اوقات کیا, تو نے اتنا مانگا. وہاں تو مانگ, دربار ہے مانگنے کا. اور کل یہ وقت آنے والا ہے, روئے زمین کے ہر کچے اور پکے مکان میں دین, ایمان اور اعمال زندہ ہوں گے. خدا پاک کی قسم, ہم اور آپ اپنی قبروں میں ہوں گے, ہمارے نام اعمال میں انسانیت کی ہدایت کا اجر خدا شامل کر دے. نہ ہلدی لگی نہ پھٹ گری اور رنگ آیا چوکھا. کیا کیا تم نے؟ کچھ تو نہیں. تو اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ. اے نبی, ہم چاہیں گے تو ایک نشانی اتاریں گے, ایک نشانی. فَذَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. جو اللہ مقرب فرشتوں کو اپنے قابو میں کرنے والا ہے, جو اللہ حاملین عرش کو اپنے قابو میں کرنے والا ہے, جو اللہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کو اپنے قابو میں کرنے والا ہے, جو اللہ عرش اور کرسی کو اپنے قابو میں کرنے والا ہے, وہ اللہ 6 فٹ کے انسان کو قابو میں نہیں کر سکتا. ارے بولو نا, ایک سر کا درد پیدا کر دو. خدا کی قسم, کچھ تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں. مولانا چراغ الدین صاحب اپنا سفر کینسل کر دیں گے, سب جماعت میں نکل جائیں گے اور سب اس زندگی پر آ جائیں گے جس زندگی کے لیے اتنی محنت کی جا رہی. مہینوں سے تیاری, مہینوں سے محنت, جی دوڑائے جا رہے ہیں, ساتھی گھر گھر پر جا رہے ہیں, ایک ایک گھر پر 10 مرتبہ جا رہے ہیں, خوشامد کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, ترغیب دے رہے ہیں. پورا ایک عملہ لگا ہوا, پورا جے پور شہر نہیں, پورا جے پور ضلع ہی نہیں, پورا راجستھان لگا ہوا ہے. خدا کی قسم کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ایک اللہ کوئی چیز پیدا کر. ہم کہتے ہیں آپ لوگوں کو نہ چھیڑے. تشکیل ہوئی, نہیں گئے, جی مسجد میں نہیں گئے, اللہ کی نافرمانی کی. فرشتہ آیا, اس نے پکڑا بالوں سے, اور دنیا دیکھ رہی, سارے لوگ دیکھ رہے, جے پور والے. آیا فرشتہ, باپ رے, پکڑا سر کے بالوں کا, چلا رہا, چیخ رہا, تڑپ رہا, اور فرشتہ لے کے جا رہا, سب دیکھ رہے. ارے باپ رے, گیا. کائے کو کیوں ایسی سزا دی جا رہی؟ چیخ رہا, چلا رہا, کیوں ایسا بھائی؟ اس نے آج فجر کی نماز چھوڑ دی, یہ سزا. لے گیا فرشتہ اوپر, اور سب دیکھ رہے. اور فرشتے نے پکڑی دونوں ٹنگڑی, اور پکڑ کے مارا ایک جھٹکا جس میں کہ چیتڑے ہوئے, اور ان سارے انسانوں میں اٹھا کے پھینک دیا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی یہ سزا ہے. بتلاؤ مسجد ظہر میں بھر جائے گی کہ نہیں بھرے گی؟ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ. اللہ کہہ رہا ہے نبی, ہم اتنے بے نیاز ہیں کہ اگر ہم انسانیت کو ہدایت دینا چاہیں تو ایک نشانی, کوئی بھی نشانی اتاریں گے, سب کے سب ان کی گردنیں جھک جائیں گی. چاہے ماننے والے ہوں, چاہے نہ ماننے والے ہوں, چاہے جی اپنا نام ایمان والا رکھ کر کے غیر ایمان والی حرکتیں کریں, اور چاہے میرے بندے ہو کر کے غیر ایمان والی زندگی گزارے, جتنے بھی ہے سب جھک جائیں گے, سب, کوئی باقی نہیں رہے گا. نہ دعوت کے کام کی ضرورت پڑے گی, نہ مولویوں کو بات کرنے کی, تو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. فضلت اعناقہم لہا خاضعین. اے نبی, آپ کو بھی قربانیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو بھی کوئی کام باقی نہیں رہے گا, ایک نشانی. تو کیوں نہیں اتار دیتے اللہ پاک, سب سدھر جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. جی سب سدھر جاتے کتنا اچھا ہوتا. یقیناً اللہ سدھارنے پر قادر ہے, لیکن اللہ نے اس قدرت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ جی اس لیے نہیں کیا کہ اگر اللہ ایسا کر دیں گے تو ہماری اور آپ کی محنت, ہماری اور آپ کی دعوت, اور ہماری اور آپ کا قیامت تک کا کھاتا, بتلاؤ ہم تو اس سے محروم رہ جائیں گے. ہمیں اور آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ جو ایک بزرگ کا واقعہ نقل کروں گا, اپنی بات ختم کروں. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, ملتزم پر پہنچے, چمٹ کر کے اللہ سے مانگنے لگے, یہ اللہ بھوکا ہوں کھلا دے, بھوکا ہوں کھلا دے. ایک امیر کی نکاح پڑی,
اس نے سوچا غریب ہے، جیب میں ڈال دیا 20 ریال، چلا گیا۔ دوسرے روز دیکھا کہ پھر ذرا اچھے خاصے لباس میں، اور پھر اللہ سے آگے کہہ رہا ہے کہ اللہ بھوکا ہوں کھلا دے، اللہ بھوکا ہوں کھلا دے۔ تو مالدار کے ذہن میں آیا، وہ سوچنے لگا کہ یہ تو لگتا ہے کہ پیشہ ور آدمی ہے، اس لیے اللہ کے سامنے آ کر کے مانگتا ہے تاکہ لوگ سن کر کے جیب میں کچھ ڈال دیں۔ اس مالدار کے دل میں یہ بات ہے۔ فوراً انہوں نے ملتزم چھوڑا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ کس کا؟ اس مالدار کا جس نے پہلے روز 20 روپے دیا، اور لے کر کے اپنے ساتھ طواف کرانے لگے۔ مالدار اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ میرے نیچے، پیروں کے نیچے ہیرے جواہرات اور سونے اور چاندی کے دریا بہ رہے ہیں، اور ہم اس پر چلے۔ جب 7 طواف ہو چکا تو کان میں کہا کہ خدا کا خزانہ اتنا ہے کہ ہم اس کے خزانے سے جتنا چاہے لے لیں، لیکن ہم اگر ایسا کر لیں گے تو تم کو کیا ملنے والا ہے؟ تم کو کیا ملنے والا ہے؟ اگر اللہ ایسا کر دے تو آپ کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ جس دین کی محنت پر اللہ نے کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ اس پہلے لفظ میں اتنی حکمتیں، اتنے خزانے موجود ہیں کہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ، اوپر ایک محنت کا تعارف کرایا گیا اس کے پہلے ایک آیت میں، اور یہاں اللہ نے کار نبوت اور دعوت کا تعارف کرایا، اور بڑے عظیم الفاظ میں وَمَنْ أَحْسَنُ، اس سے بہتر کس کا کام، اس سے بہتر کس کی محنت، اس سے بہتر کس کی دعوت، اس سے بہتر کس کا قول، اس سے بہتر کس کا فعل۔ کون تعارف کرا رہا ہے؟ جی دیکھو، تعارف کرانے والا جتنا بڑا ہوتا ہے نا، تعریف کرنے والی چیز کا بھاؤ اتنی بڑھ جاتا ہے۔ کمپنیاں پروڈکٹ بناتی ہیں نا تو تعارف کرانے والے تلاش کرتی ہیں، گھٹیا پروڈکٹ، ہلکا پھلکا، لیکن بڑے تعارف کرانے والے 10 کروڑ پر، 20 کروڑ پر، 50 کروڑ پر، یعنی سودا ہوتا ہے۔ کیا کرنا؟ ہمارا پروڈکٹ لے کر آپ فلانی جگہ پر اس ایکشن میں کھڑے ہو جائیں، اور آپ جو ہے 2 جملے بول دیں، 10 کروڑ آپ کا۔ اور وہ گھٹیا چیزوں کو لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اسکرین پر آپ کو پیش کر دیا جاتا ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا تھا۔ ہاں یار بہت بھاری چیز ہو، فلانے نچنیا نے جو ہے نا اس کا تعارف کرایا، فلانے گویا نے اس کا تعارف کرایا، فلانے کھلاڑی نے اس کا تعارف کرایا۔ وہ تو بھروسے کی بات ہے، یہ تو اتنا اونچا آدمی ایسا آیا اس کو لے کر، حالانکہ گھٹیا مال ہے۔ جی وہ تو حکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے، بتلا اس چیز کا بھاؤ کتنا بڑھے گا؟ اللہ کہہ رہا قولا ممن دعا الی اللہ، ایک قول، دل میں ایک مرتبہ بات آئی کہ اللہ پاک نے یہاں پر نہ بیان کا تذکرہ کیا، نہ واز کا تذکرہ کیا، نہ تقریر کا تذکرہ کیا، نہ 6 نمبر کا تذکرہ کیا کہ دعوت کا کام وہی کر سکتا ہے جس کو 6 نمبر آتا ہو۔ جی اب کوئی جانے کو تیار نہیں تو اپنے کو 6 نمبر آتا نہیں، جا کے کیا کریں گے؟ پہلے 6 نمبر سکھلاؤ پھر تبلیغ میں لے جاؤ نہ، کوئی پابندی اللہ کی طرف سے۔ قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کہہ رہا میرے بندے ایک بول، قولین بھی نہیں، اقوال بھی نہیں، یہ چند بول، 2 بول، نہ ایک بول میری معرفت کا، ایک بول میری دعوت کا، ایک بول میری پہچان کا، ایک بول ایمان کا، ایک بول اسلام کا، ایک بول اخلاق کا، میری نسبت پر بندہ جو تو عطا کرے گا، اپنی زبان سے ادا کرے گا، اپنے درد کے لہجے میں تیری زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یہ بول نکلے گا، اے میرے بندے 7 زمین 7 آسمان کی کوئی نعمت اس سے زیادہ قیمتی میرے نزدیک نہیں ہے۔ قولا ممن دعا الی اللہ، اس لیے کہتے ہیں اللہ اس کے محتاج نہیں تو بہانہ بنا رہے ہیں، یہ سب دینے کا بہانہ ہے۔
کتنا ہم ہیں، کتنا ہم سمجھا لیتے ہیں. ارے جو آج تک اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکا وہ کیا دنیا میں دین پھیلائے گا؟ جو آج تک اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکا وہ کیا دنیا میں دین پھیلائے گا؟ ہم سمجھتے ہم نے کام کیا. ارے پیارو، یہ بہانے ہیں عطا کرنے کے، خدا کی قسم بہانے ہیں. کیسے زندگیاں بنتی؟ آپ دیکھ لو. جاتے بیچارے چلے 4 مہینے میں اپنا تجربہ بتلا. برس تک پہلی صف میں بیٹھ کر، آگے سامنے بیٹھ کر دین کی بات سنتے ہیں. جمعہ گھنٹہ سوا گھنٹہ جی، اور ہر مرتبہ نئی بات. ہمارے یہاں تبلیغ میں تو یہ مقولہ مشہور ہے، 1 حرف 4 طرف، 1 حرف 4 طرف، ہر جگہ 6 نمبر. ارے بھائی اس سے آگے جانے کو منع کرتے ہیں نا. ارے بولو نا، بہت 6 نمبر میں گھومتے رہنا، اس سے آگے نہیں جانا. ہمارے یہاں تبلیغ میں تو پابندی. اور یہاں جو مولانا لوگ بیان کرتے ہیں ان کے بیان کا انداز مختلف، نئے انداز، نئے بیانات، نئی چیزیں. اور شوق والے جی آتے ہیں پہلے سے. ہمارے جمعہ ہوتا ہے، دیکھو تم بھی ایسا مت کرنا، لیکن اب وہ لوگوں کا شوق ہے. جمعہ ہوتا ہے اور جمعہ کی اذان کے پہلے تقریباً مسجد بھر جاتی ہے. اور یہ بندہ کرسی میں جیسے بیٹھا نا، اٹھنے کو تیار نہیں، ایسے بیٹھتا تو جلدی اٹھتا نہیں. تو اب وہ جمعہ ہوتا ہے سوا گھنٹے بعد، کبھی 1.5 گھنٹے بعد. رمضانوں میں تو اور زیادہ ہو جاتا، لیکن ویسے ٹھس کے بیٹھتے 3 گھنٹہ 4 گھنٹے بیٹھ کر کے بیان سنتے. لیکن بعض لوگوں کا حال دیکھتے کہ ارے یار تو بالکل سرکنے کو تیار نہیں، تو الٹا کھڑا ہے. اتنا پانی پیا دین کا، لیکن ذرا سی رمق نہیں دکھلائی دیتی، کہیں سے گھاس نہیں اگتی ہوئی نظر آتی. روزانہ سرکاری گھاس پر پھیر رہا ہے. کیا ہوا اس کو؟ برسوں سے تفسیر سن رہا ہے، اللہ کے احکامات سن رہا ہے، برسوں سے دین کی بات. کیا بات ہے؟ کیوں آخر اس کی زندگی میں تبدیل؟ بات طالب علم بھی ہوتے جی، جو ایک بات کو پکڑتے ہیں اپنی زندگی کو اوڑھنا بچھونا بناتے. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ الٹا گھڑا ڈالتے رہو، پانی کچھ فرق نہیں پڑنے. لیکن وہ کبھی کبھی پکڑ میں آ جاتا ہے. دعوت کی محنت بھی چلتی رہتی ہے، کبھی اپنی جماعت جاتی ہے اس کے چپیٹ میں آ جاتا ہے، کبھی دوسری جماعت جاتی ہے اس میں چلا جاتا. اور وہاں سے آتا ہے، ارے بھائی کیا ہوا جی؟ ماشاءاللہ امامہ بھی اور داڑھی بھی اور کرتا بھی اور پیجامہ بھی، شکل دیکھو تو لگتا ہے کسی مدرسے کا محتمم ہے. ارے بھائی کیا ہوا؟ ہاں بھائی کیا ہوا؟ ارے مولانا معلوم ہے آپ تو 4 مہینہ گئے لگانے کے لیے. اچھا 4 مہینے میں تیری زندگی میں ایسا انقلاب آ گیا جی؟ کیا دارالفلاح کی مسجد سے اچھا بیان سننے کو ملا؟ نہیں مولانا، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. جماعت میں تو وہی سیدھے ساتھ 6 نمبر والے ساتھی، اور وہی چندہ مال، روزانہ کا گشت ہے، روزانہ کی ملاقات ہے، بس ضیافت میں. لیکن کوئی ایسا نہیں. کیا تو نے بخاری مسلم کیا ختم کر ڈالی اللہ کے راستے؟ نہیں مولانا، وہی 6 نمبر کی جو اپنے فضائل اعمال اور منتخب حدیث سنتے وہی سنائی جاتی ہے، اور کوئی بات نہیں. تو یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ اللہ کی قسم یہ زندگی کا انقلاب وہ دعوت کی اس عظیم محنت کا فضل ہے، اس کا انعام ہے جی. کہ حالانکہ کما حق کام نہیں کیا، جیسا کرنا چاہیے ویسا کر لے تو خدا کی قسم یہ پھرنے والوں میں قطب اور ابدال چلا کریں گے اگر صحیح طریقے سے یہ کام کر لے. یہ دعوت کی ہر متکلم طے کر دیا جاتا ہے نا تو میرے جیسے لوگوں کو پسینہ آ جاتا ہے. ارے باپ رے کیا بات کروں گا جا کے جی، کہیں کی سرفرے سے کہیں ٹکرا گیا تو کیا ہوگا، کہیں مال والوں کے پاس پہنچا دیا تو کیا ہوگا، کیا بولوں گا. اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے چلو مولانا سے ملنا ہے، اس کی تو بولتی بند ہو جاتی. مولانا سے مل کے کیا بولنے کا یار، اپنے کو متکلم بنایا جی. ہے اللہ کہہ رہا ہے تیرے بیان کا، تیرے واز کا، تیری تقریر کا محتاج نہیں ہو. یہ چند بول چاہے تاثر کا جا کے علماء کے پاس بیان کرو گے جی. اپنا تاثر میں نکلا، میرے ہاں ایسا کام، میرے ہاں یہ حال جی، میرے محلے میں یہ حال، میرے علاقے میں یہ حال جی. یہ میری نسبت کے بول ہیں. میرے بندے میری نگاہوں میں اتنے قیمتی ہیں کہ تم یہ بولو گے نہ معلوم کتنی انسانیت کی ہدایت کے فیصلے میں آسمانوں سے اتارو. ایک واقعہ، ایک میاں جی تھے جی، مرکز نظام الدین میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی تشکیل کر کے لے. من موجی آدمی تھے، 70 سال کے ہو گئے تھے، کلمہ نہیں آتا تھا. 70 سال کے ہو گئے تھے، کلمہ نہیں آتا. لے کر کے آئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ میاں جی جاؤ جماعت میں. میں جی کہنے لگا ارے مولوی الباس، ان کو الیاس بھی کہنا نہیں آتا.
ارے مولوی الباس میں جماعت میں جا کے کیا کرے ہوں, مجھے تو کلمہ بھی نہ آوے. مولانا یاسر رحمۃ اللہ میاں جی جاؤ اللہ کے راستے میں, کلمہ نہیں آتا خالی اتنا بول دینا کہ بھئی میں 70 سال کا ہو گیا ہوں, مجھے کلمہ بھی نہیں آتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بھی زندگی ایسی غفلت میں گزر جائے. کہنے والے کہتے ہیں, لکھنے والے لکھتے ہیں, میاں جی گئے 4 مہینہ لگایا, کوئی بیان نہیں, کوئی تقریر نہیں, کوئی واعظ نہیں, کوئی 6 نمبر نہیں, بس اتنا ہی کرتے تھے, کہتے تھے. لیکن ان کے کہنے میں اتنا درد, اتنا سوز تھا کہ کہتے ہیں کہ میاں جی کا 4 مہینہ پورا ہوا, 15,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی. اللہ محتاج ہے جی. ارے یہ تو بہانے ہیں نوازنے کے, بندے چل, یہ راہ ہے, تجھے عطا کی گئی ہے, تجھے بھی ملے گا اور انسانیت کو ملے گا جی. اللہ کے خزانے سے عطا کیا جائے گا جی. تو اپنے لیے نکلے گا, گشت میرے لیے, ملاقات میرے لیے, بیان میرے لیے, مذاکرہ میرے لیے. اے اللہ میں نے اپنے لیے کیا تھا. اللہ پاک کر جاتا ہے, ہاں تو نے اپنے لیے کیا تھا, لیکن تو نے میرے بندوں میں چل پھر کر کے جو محنت کی, ہم نے سب تیرے نام عمل میں ڈال دیا. اس لیے پیارو یہ طے کرو, یہ پورا مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کی اشاعت میں, اللہ کے دین کی حفاظت میں اور اللہ کے دین کی دعوت میں انشاءاللہ ہم پوری زندگیوں کو لگائیں گے. کہو انشاءاللہ. اب بتلا